اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہر چیز کے تین درجات بنائے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے تین درجات ہیں۔ ایک درجہ بنیاد کا ہے، دوسرا درجہ وجود کا ہے، تیسرا درجہ نتیجہ اور پھل اور ثمرہ اس کا ہے۔ پہلے کسی چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اس کے بعد اس چیز کا وجود ہوتا ہے، اس کے بعد اس چیز کا نتیجہ اور پھل ظاہر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر درخت ہے، درخت کی پہلے بنیاد ہے اور پھر درخت کا وجود ہے، تنا ہے، شاخیں ہیں، پتے ہیں، پھل پھول ہیں۔ درخت کا تنا ہے، پھر درخت کا پھل ہے، درخت کے پھل ہیں۔ وجود تو کیا ہے؟ تنا، شاخیں، پتے، ٹہنیاں، پھول، یہ وجود ہے درخت کا۔ پھر درخت کا نتیجہ پھل کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مکان کی پہلے بنیادیں بنتی ہیں، مکان کی پہلے بنیادیں کھدتی ہیں، پھر اس کے بعد نمبر 2 پر مکان بنتا ہے۔ فرش ہے، دیواریں ہیں، کمرے ہیں، چھت ہے، یہ مکان کا وجود ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر مکان کا نتیجہ آتا ہے۔ وہ کیا؟ اس میں رہائش ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے تین چیزیں ہوئی۔ ایک، ہر چیز میں آپ دیکھیں گے ایک تو بنیاد ملے گی، پہلے بنیاد ہوگی، پھر اس کے بعد اس چیز کا وجود ہوگا، پھر اس کے بعد اس چیز کا نتیجہ ظاہر ہوگا، پھل ہوگا، نفع ہوگا، پھل ہوگا، نتیجہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنا دین اتارا، اسلام آسمانوں سے اتارا، دین دیا ہمیں، دین دیا۔ اب اس دین کے بھی تین درجات ہیں۔ ایک درجہ بنیاد کا ہے، وہ ہے ایمان۔ دوسرا درجہ وجود کا ہے، وہ ہے نماز، علم، ذکر، اکرام مسلم، اخلاص، جہاد، دعوت، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارا کا سارا دین کا وجود ہے، دین کا وجود ہے۔ پھر تیسرے درجے میں اس کا پھل ہے، جنت کی شکل کے اندر۔ جنت اس دین کا پھل ہے، جنت اس دین کا پھل ہے۔ تو پہلا، اچھا، میں نے کہا کہ مثال میں نے ایک درخت سے مثال دی۔ پہلے درخت کی بنیاد ہوتی ہے، پھر درخت کا تنا، شاخیں، یہ وجود ہوتا ہے، پھر درخت کے پھل نتیجے کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ یہ دین کو اللہ تعالی نے ایک درخت سے تشبیہ دی کہ درخت ایمانی دعوت کی زمین ہو، دعوت کی زمین ہو،
ایمان کی جڑ ہو، نماز کا تنا ہو، اور علم کی شاخیں ہو، ذکر کے پھول ہو، اخلاق کے پھل ہو، اخلاص کا رس ہو، یہ دین کا درخت اس آدمی کے جسم میں لگ گیا جس کے اندر یہ آئی، یہ چیزیں آئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے اس جسم کے اندر درخت لگاؤ، ایمان کا درخت لگاؤ۔ پھر جس طرح سے ہم درخت ہرا بھرا سرسبز شاداب اور پھل پھول والا دیکھتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کا وہ بندہ جس کے اندر ایمان، اخلاص اخلاق اور یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ کو بھی اس بندے کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہو کر فرشتوں سے کہتے ہیں میرے اس بندے کو بس میرے پاس لے آؤ۔ ہمیں ہرا بھرا درخت دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، تو اللہ کو بھی ہمیں جب ہم سرسبز ہوں گے، شاداب ہوں گے، پھل پھول والے ہوں گے، تو اللہ کو بھی خوشی ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ تو ایمان کی جڑ، فرمایا پہلے ایمان کی جڑ لگے گی، اور لگے گی کس میں؟ دعوت کی زمین کے اندر لگے گی۔ دیکھیے درخت ہوا کے اندر نہیں لگتا ہے، درخت زمین میں لگتا ہے، اس لیے سب سے پہلے زمین کی ضرورت ہوتی ہے، سب سے پہلے زمین کی ضرورت ہے۔ چنانچہ وہاں پہلے ایمان، سب سے پہلے جو چیز آئی ہے صحابہ کے کو جو حکم ملا ہے وہ دعوت کا ملا ہے، کہ زمین تو ہو جبھی تو درخت لگے گا، زمین نہیں ہوگی تو درخت کہاں لگے گا؟ اس لیے کھپایا ہے، دعوت کے لیے نکالا ہے، پھرایا ہے، غم دیا ہے امت کا، غم دیا ہے امت کا۔ افرا بنت عبی، ایک ایک صحابی کی زندگی محنت سے بھری ہوئی ہے، محنت سے بھری ہوئی ہے۔ افرا، حتیٰ کہ عورتیں تک، افرا بنت عبید بن ثعلبہ عورت ہے، 7 جوان بیٹے ہیں، کمانے کے قابل ہیں، ساتوں کمائیں گھر بھر سکتا ہے، مال سے چیزوں سے گھر بھر سکتا ہے۔ ان کے دل میں بھی جذبات تھے، ان کے دل کے اندر بھی امنگیں تھی، تمنائیں چیزوں کی تھی، لیکن اپنی تمناؤں کا صحابہ نے گلا گھوٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بلاؤں کے چولوں پر، مصیبتوں کی ہانیوں کے اندر پکا ہے، صحابہ کے ارمانوں کے خون ہوئے ہیں، ان کی تمناؤں کے گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں، ان کی خواہشوں کے گلے گھٹے ہیں، تو جا کر ہم اور آپ یہاں مسجد عثمانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارمانوں کا خون کیا ہے انہوں نے اپنے۔ افرا بنت عبید بن ثعلبہ 7 جوان بیٹوں کو لے کر بدر میں اتری، بدر میں اتری ہے۔ 7 جوان بیٹے لے کر کما سکتے تھے، جس طرح آج کل امریکہ اور یورپ میں کمائی کے لیے، اس وقت یمن اور شام تھا، یمن اور شام جو ہے یہ کمائی کے لیے
کے اڈے تھے، کمائی کی جگہ تھی. وہاں یمن نہیں بھیجا کمائی کے لیے، شام نہیں بھیجا، سرسبز علاقہ شام کا نہیں بھیجا. بدر میں لے کر اتری ہے. 7 جوان بیٹے بدر میں شریک ہوئے ہیں. پھر 3 بیٹے معاذ، معوذ اور عاقل، یہ 3 بیٹے بدر میں شہید ہوئے ہیں. چوتھا بیٹا خالد رجیع میں شہید ہوا ہے. 5واں بیٹا عامر بیر معونہ میں شہید ہوا ہے. اور 6واں بیٹا ایاس اور 7واں بیٹا عوف یمامہ کی لڑائی کے اندر شہید ہوئے. 7 جوان بیٹے اسلام کا درخت لگانے کے لیے اپنے خون سے سینچ کر اللہ کے پاس پہنچ گئے. افرا نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے میری قربانی کو قبول کیا. خولہ بنت ازور الکندی اپنے بیٹے 4 بیٹے ان کو لے کر اتری ہے لڑائی کے اندر، اور رات کو بیٹوں کو بٹھایا اور بٹھا کر ترغیب دی ہے اور بات کی ہے، اور بیٹوں سے کہا کہ انکم بنو امرأۃ واحدۃ کما انکم بنو رجل واحد واللہ ما خنت اباکم ولا فزعت خالکم. میں نے کوئی کبھی گناہ کا کام نہیں کیا، تمہیں میں نے حلال لطفے سے جنا ہے، اور اس دن کے لیے میں نے تم کو جنا تھا. حالانکہ یہ خولہ اسلام لانے سے پہلے یہ خولہ جو تھی وہ ان کے بھائی صخر کو کسی نے قتل کر دیا تھا. خولہ کے بھائی صخر، اس کو کسی نے قتل کر دیا تھا اسلام لانے سے پہلے. تو 1 سال تک دروازے پہ بیٹھ کر روئی ہے اور لوگوں کو رلایا ہے. مرثیہ پڑتی تھی، میرا بھائی ایسا تھا. 1 سال تک مرثیہ پڑا ہے. روزانہ کچھ وقت کے لیے دروازے پہ بیٹھ جاتی تھی، روتی تھی. اتنا روئی ہے بھائی کی موت پر. اور بیٹے تو بھائی سے کہیں آگے ہوتے ہیں. تو 4 بیٹے ابو شجرہ، ایک بیٹا ابو شجرہ، ایک عبداللہ، ابو شجرہ، معاویہ، اور 4 بیٹے ان کو سامنے کھڑا کیا ہے یرموک کی لڑائی میں، اور ترغیب دی ہے رات بھر کہ کل کا دن آ رہا ہے. رات کو ترغیب دی ہے کہ کل کا دن آ رہا ہے، تمہارا دشمن سے سامنا ہونے والا ہے. وَغْدُوا إِلَىٰ قِتَالِ عَدُوِّكُمْ مستبصرین وباللہ مستنصرین. اللہ سے مدد مانگنا. اور استدت نار الحرب، جب جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے، استدت نار الحرب، کہ جب جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور جنگ خوب تیز ہو جائے تو اس شعلوں کے اندر کود پڑنا، یعنی لڑائی کے اندر مجمع کے بیچ میں گھس جانا. اور اللہ کے دین جب تک زندہ نہ ہو میں تمہیں واپس آتا ہوا نہ دیکھوں، یہ کر کر بچوں کو بھیجا ہے. اور جب 4 بیٹے شہید ہوئے ہیں تو سجدہ شکر ادا کیا ہے کہ اے اللہ، جس دن کے لیے میں نے جنا تھا
آپ نے اس دن کے لیے ان کو قبول کر دیا، ایسی ایسی قربانی دی۔ تو میں نے کہا اللہ تعالی نے اسلام کو درخت سے تشبیہ دی ہے، اور درخت لگتا ہے زمین کے اندر۔ سب سے پہلے زمین چاہیے، پھر جڑ چاہیے، پھر تنا چاہیے، پھر شاخیں چاہیے، پھر پتے چاہیے، پھر پھول چاہیے، پھر پھل چاہیے، پھر پھلوں کے اندر رس چاہیے، یوں جا کر درخت کامل ہوگا، کامل ہوگا۔ تو دعوت کی زمین، ایمان کی جڑ، نماز کا تنا، علم کی شاخیں، علم کی شاخیں، ذکر کے پتے، ذکر کے پتے، اخلاق کے پھل، اخلاق کے پھل، اخلاص کا اس کے اندر رس۔ پھر جب یہ ہوگا تو اس سے دو فائدے ہوں گے۔ جس طرح ہم درخت کو بھرے بھرے درخت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوں گے۔ اور جس طریقے سے ہرا بھرا پھلدار درخت کو دیکھ کر، پھلدار درخت کو دیکھ کر لوگ درخت کے قریب آتے ہیں، غیر مسلم کافر جب اخلاق کے پھل دیکھیں گے تو ہمارے اس اسلام کے قریب آئیں گے، اسلام کے قریب۔ تو پہلے دعوت کی زمین ہو، ایمان کی جڑ، ایمان کی جڑ۔ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ حتیم کے اندر بیٹھے، یہ غزوہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ غزوہ بدر کے اندر جو ہے وہ 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 قید ہوئے تھے۔ تو عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ یہ دونوں بیت اللہ کے ساتھ جو حتیم ہے اس حتیم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ صفوان نے عمیر کا بیٹا جو ہے، عمیر بن وہب کا بیٹا وہب بن عمیر، یہ مسلمانوں کی قید میں چلا گیا تھا، مسلمانوں نے اس کو قید کر لیا تھا۔ تو دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تیسرا وہاں کوئی نہیں تھا، تیسرا وہاں کوئی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا، صفوان بن امیہ نے عمیر سے کہا، واللہ ما ان فی العیش خیر، اب تو دن جینے کا مزہ ہی نہیں رہا، کہ واللہ ما ان فی العیش بعدکم خیر، جب ہمارے مارے گئے، قید میں چلے گئے، 70 مارے گئے، 70 قید میں چلے گئے، ان کے بعد اب جینے کا، دنیا میں جینے کا مزہ نہیں رہا۔ یہ صفوان نے کہا۔ تو عمیر نے کہا، صدقت واللہ لولا علی دین وعیال لقتلت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا اور میرے بچے نہ ہوتے، ان کا مسئلہ نہ ہوتا، تو میں العیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ یہ عمیر نے کہا۔ اس پر صفوان نے کہا علی دینک وعیالک مع عیالی، قرضہ میں ادا کروں گا، تیرے بچے میرے بچوں کے ساتھ رہیں گے۔ اس نے کہا، عمیر نے، پھر ٹھیک ہے، کسی کو بتانا نہیں۔ عمیر نے تلوار تیز کی، عمیر بن وہب نے، کافر تھا، تلوار تیز کی اور زہر کے اندر بجھائی اور تلوار لے کر چلا، مدینے آیا۔ حضرت عمر مجلس لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے کہا، بری نیت سے آ رہا ہے، ساتھیوں سے کہا بری نیت سے، یہ مومن کی فراست ہوتی ہے، بری نیت سے آ رہا ہے۔ اس کو پکڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ تو آپ نے پوچھا، ما جاء بک یا عمیر، عمیر کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا کہ لہذا الاسیر الذی عندکم، میرا قیدی بیٹا جو تمہاری قید میں، اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہو، چھڑانے کے لیے آیا ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اصدقنی، آپ نے فرمایا ما بال السیف الذی فی عنقک، تو بیٹے کو چھڑانے آیا ہے، تیرے گردن کے اندر تلوار کیسے لٹکی ہوئی ہے؟ کہنے لگا
کہ اللہ ناس کرے ان تلواروں کا، انہوں نے ہمیں بدر میں کیا فائدہ دیا جو آج فائدہ دے گی۔ آپ نے بولا اصدقنی یا عمر، سچ سچ بتا کس لیے آیا ہے، ملذی جئت بھی لہو، سچ سچ بتا کس لیے آیا ہے۔ کہنے لگا کہ اسی لیے آیا ہوں، صرف قیدی چھڑانے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حتیم میں تو اور صفوان بن امیہ تم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ وہاں کوئی تیسرا نہیں تھا، کہا تم دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور تم نے یہ کہا، صفوان نے پہلے یہ کہا، تم نے یہ کہا، پھر صفوان نے یہ کہا، تم نے پھر یہ کہا۔ کہنے لگا وہاں تو کوئی تیسرا تھا نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا، کلمہ پڑھا اسلام میں داخل۔ تو ایمان کی جڑ، دعوت کی زمین، ایمان کی جڑ، نماز کا تنا، تنے کے بغیر کیا شاخیں لگیں گی؟ تنے کے بغیر تنا، پتے ہوں گے، پھول ہوں گے، پھل ہوں گے، تنے کے بغیر کہاں سے ہوگا؟ تو فرمایا نماز تنا ہے، الصلاۃ عماد الدین، اسی لیے نماز کو دین کا ستون کہا ہے۔ یہ نماز تنا ہے، تنا ہے، اس تنے کے بغیر نہیں ہوگا۔ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے محترم دوستو بزرگو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب آسمانوں سے زمینوں پہ اتارا ہے، زمینوں پہ اتارا ہے تو اندھیرا تھا، تھوڑی دیر بعد روشنی ہوئی، آدم علیہ السلام روشنی دیکھ کر خوش ہوئے، 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لی، نماز کی نیت باندھی، اور اے اللہ تیرا شکر، تو نے زمین پہ روشنی کر دی، اندھیرے کے بعد روشنی کر دی۔ اللہ تعالی نے فرمایا آدم چلو یہ فجر کی نماز ہو گئی، اب یہ میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ نماز دے رہا ہوں۔ آدم کے شکر پر یہ نماز ملی ہے، آدم کے شکر پر نماز ملی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ذبح نہیں ہو رہا، جنت سے مینڈا آ گیا اور مینڈا ذبح ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز کی نیت باندھی، 4 رکعت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ظہر کی نماز ہے اور یہ امت محمدیہ کو دے رہا ہوں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے، 4 رکعت شکرانے کی پڑھی، 4 رکعت شکرانے کی پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو میں عصر کی نماز قرار دے رہا ہوں اور یہ امت محمدیہ کو دے رہا ہوں، امت محمدیہ کو دے رہا ہوں۔ داؤد علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، داؤد علیہ السلام روئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فغفرنا له ذلك، چلو ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ جب داؤد نے یہ سنا کہ اللہ نے معاف کر دیا تو داؤد علیہ السلام اتنا خوش ہوئے، 4 رکعت نماز کی نیت باندھی، 3 رکعتیں پڑھی تھی، رو رو کے زمین پہ گر پڑے، چوتھی پڑھ نہ سکے۔ اللہ نے کہا چلو چوتھی پڑھی نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، یہ مغرب کی نماز ہمیں تمہاری ادا اتنی پسند آئی کہ ہم نے اس کو مغرب کی نماز قرار دے دیا اور امت محمدیہ کو یہ نماز دیتی۔ موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر اللہ سے باتیں ہوئی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام اتنا خوش ہوئے کہ اللہ نے مجھ سے بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام خوش ہو کر 4 رکعت کی نیت باندھی، اللہ نے کہا ہم نے عشاء کی نماز قرار دے دیا اور امت محمدیہ کو دے دیا، اور ہم اب جو بھی امت محمدیہ میں اس کو پڑھے گا ہم اس سے نماز میں باتیں کریں گے۔ محترم دوست بزرگو، اسلام کا درخت، میں نے کہا ہم درخت دیکھتے ہیں اگر اجڑا ہوا ہے، خزاں کا درخت ہے، پتے چھڑ گئے، تنا سوکھ گیا، شاخیں سوکھی ہوئی ہیں تو ہمیں مزہ نہیں آتا، ہم اس کو اچھی طرح نہیں دیکھتے بلکہ ایسے ہی گزر جاتے ہیں کہ یہ کیا درخت ہے، یہ کوئی درخت ہے، یہ نہ پتے ہیں، نہ سبز ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، ہم ایسے ہی گزر جاتے ہیں، ہمیں جی نہیں چاہتا اس کو دیکھنے کو۔ اور جب سرسبز ہوتا ہے درخت، پھل لگے ہوئے، پھول لگے ہوئے اور پتے سرسبز ہیں، طرح بھی صحیح ہے، تو پھر ہم اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر اس کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ہمارے جسم پر اسلام کا درخت نہیں لگا ہوا ہے، نماز بھی نہیں ہے، نماز کا تنا نہیں ہے، ایمان کی جڑ نہیں ہے،
تو نہ فرشتوں کو ہمیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، نہ اللہ کو ہمیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، لیکن جب ایمان کا ساتھ تب درخت ہمارے اندر لگا ہو، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، تو اللہ کو بھی خوشی ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔